کلچر ہم نے غیر مسلم لوگوں سے لے لیا، اور پھر یہ کلچر بڑھتا بڑھتا عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے کرسمس کے نام سے بناتے تھے، مسلمانوں نے بھی اس کا آغاز کر دیا۔ اور آغاز کیسے ہوا؟ فاطمی خلیفہ، فاطمی حکمران جن کا تعلق شیعہ، یا پھر بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے غلط اپنا نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف کیا تھا، وہ اصل میں یہودی لوگ تھے، غیر مسلم مجوسی لوگ تھے۔ انہوں نے اس طرح کی عیدوں کا آغاز کر دیا۔ عید غدیر بھی بنائی جاتی تھی، ہر سال کے نئے چاند پر بھی عید بنائی جاتی تھی، اور پھر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے خود سے باطن کو چھپانے کے لیے عید میلاد کا بھی آغاز کر دیا۔ اور یہ عید میلاد، عید کس کو کہتے ہیں؟ عید خوشی کا دن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے 2 دن امت مسلمہ کو دیے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی دن ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سبق دے کر چلے جاتے، بتا کر چلے جاتے کہ ایک اور دن بھی ہے جس دن تم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے، جس دن تم نے محفلیں منعقد کرنی ہے، جس دن تم نے جلسے اور جلوس نکالنے ہیں، اس کا بتا دیتے۔ اور دین اسلام میں کوئی نئی چیز خود سے ایجاد کر لینا، اس کو شریعت کی روشنی میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے بتا دیا ہے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، یہی مکمل دین ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا حل بلغت، اے صحابہ کرام بتاؤ کیا میں نے دین اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مکمل دین پہنچا دیا ہے۔ اور پھر اللہ کو آسمان کی طرف اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اللہم حل بلغت، اے اللہ میں نے یہ دین کمپلیٹ اور مکمل امت تک، صحابہ کرام تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس وقت اگر یہ دن منانا درست نہ تھا تو پھر آج بھی یہ درست اور جائز نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی اس دن کے منانے سے خالی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی دفعہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا جمع ہو جاؤ اور آج میری ولادت کا دن ہے، آج خوشی منائی جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتنی دفعہ یہ دن آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں کتنی دفعہ دن آیا، حضرت عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ دن کتنی بار آتا رہا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور کو دیکھ لیجئے، اس کا وجود آپ کو نہیں ملے گا۔ ائمہ محدثین کے دور کو دیکھ لیجئے، ائمہ اربعہ کے دور کو دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کسی کے دور میں اس طرح سے جشن منانا اور اس دن کو عید کہہ دینا، اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ کیا وہ دین کو نہیں سمجھے تھے؟ کیا انہیں دین کا علم نہیں تھا؟ کیا وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ جو نیکی آج ہمیں اتنے عرصے کے بعد پتہ چلی ہے، یہ نیکی ان کو پتہ نہیں تھی؟ اور پھر اس سے بڑی بات، کیا اللہ کے رسول نے یہ اتنی بڑی نیکی کا کام امت کو نہیں بتایا؟ یہ نیکی کا کام اللہ کے رسول سے رہ گیا تھا، وہ نہیں بتا سکے؟ یہ ایک نئی چیز ہے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک دفعہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایسا خطبہ تھا کہ ہمارے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ایسا خطبہ دیا ہے جیسے آپ الوداع ہو رہے ہیں، کچھ نصیحت کیجئے۔ فرمایا میری نصیحت ہے یاد رکھو میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، اور اختلاف کے وقت تم نے کیا کرنا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کو اپنے داڑوں سے پکڑ لینا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے رک جانا، ایسے کام جن کا ثبوت شریعت میں نہ ہو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو نئے کام ہیں یہ بدعات ہیں، اور بدعات گمراہی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ واقعات بے شمار ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما ہے۔ ایک کافروں کی